is Samson. سمسون ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی، لہٰذا بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسی حالت میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسون رکھا گیا۔ سمسون قبیلہ دانیال علیہ السلام کی نسل سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سمسون کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سمسون کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسون آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسون کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سمسون نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سمسون کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سمسون جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سمسون جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھے، لہٰذا وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سمسون کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سمسون اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سمسون مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تک تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سمسون نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسون کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سمسون کو پکڑا تو سمسون نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسون کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسون کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سمسون کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سمسون کے بلبوتے پر قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی، لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سمسون کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا، جو نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت تھی۔ اسے سمسون کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1000 سونے کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سمسون سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسون نے اسے دیکھا تو وہ اس کے نام سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سمسون اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسون سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسون نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سمسون کو دھمکی دی اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سمسون نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔
لہٰذا ایک رات جب سمسون دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سمسون پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سمسون پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے انہیں سمسون پر جیت دی ہے، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سمسون کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سمسون نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سمسون کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسون اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب الاقصیٰ یعنی دی بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مثلاً کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخ ودی میں ذکر کیا ہے۔ سمسون اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سمسون کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت بھی کرنے کا حکم ملا تھا۔ لیکن سمسون عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی